News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 12 شوال المکرم 1441 ہجری 22 جیٹ 2073 جون 2020 عیسوی کی 4 تاریخ ہے۔ چار روز گزر جانے کے بعد بھی سرگودا سمیت پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پٹرول کی قلت دور نہیں ہو سکی۔ حکومت نے عالمی منڈی میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے پر نئی قیمتوں کا تعین کیا تھا، جس کے بعد پاکستان میں پٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ ڈیزل گزشتہ ایک ماہ سے مارکیٹ سے غائب اور بلیک میں فروخت ہو رہا ہے۔ اب پٹرول بھی نہیں مل رہا۔ لوگ پٹرول نہ ملنے پر بے حد پریشان ہیں اور پٹرول پمپوں پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ فنکاروں کے شور مچانے پر حکومت کو ہوش آ گیا۔ فنکاروں کے کوائف اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہر طبقہ متاثر ہوا ہے۔ فنکار بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی کے پلیٹ فارم پر ملک بھر کے فنکار متحد ہو گئے۔ حکومت، دیگر سرکاری اداروں اور خدمات سر انجام دینے والے شعبوں کی طرح فنکاروں کو بھی رہائشی اسکیم دی جائے۔ کھلاڑیوں کی طرح سرکاری محکموں میں فنکاروں کو ملازمتیں دی جائیں۔ پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی کے رہنما شاہ نذیر خان نے نوائی شرر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فنکاروں کے حقوق کی بات کی۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے ہر طبقہ زندگی کو متاثر کیا ہے، وہاں خاص طور پر فنکار جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیزن تھا یہ شادیوں کا سیزن تھا، اور فوک فنکار اور دیگر میوزیکل فنکار جو ہیں اور اسٹیج آرگنائزرز وہ اس حوالے سے ایونٹ آرگنائزر اس حوالے سے بہت بیزی ہوتے ہیں، اور وہ تقریباً پورے سال کی جو اپنی روزی روٹی اکٹھی کرتے ہیں اسی سیزن میں۔ لیکن وائرس کی وجہ سے کٹ پہ پابندیاں لگ گئیں، شادی بیاہ کے فنکشن پر پابندیاں لگ گئیں، اور گیٹ ٹوگیدر پہ پابندیاں لگ گئیں، تھیٹر بند کر دیا گیا، ریکارڈنگ فلم ٹی وی اسٹیج کی بند ہو گئی، اور یوں فنکار بری طرح سے ہر فنکار بری طرح سے متاثر ہوا۔ لہٰذا وہ فنکاروں کا حق ہے کہ گورنمنٹ ان کو کمپنسیشن دے۔ اسی طرح ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں فنکار اپنے لیے، جیسا کہ سپورٹس بیس پر مختلف جگہوں پر نوکریاں ملتی ہیں، فنکار کہتے ہیں کہ ہمیں شوبز کی بنیاد پر بھی نوکریاں ملیں۔ فنکار کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے داخلے کی گنجائش، داخلے کے کوٹا مقرر کیا جائے۔ فنکار کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو جہیز دیا جائے۔ فنکار کہتے ہیں کہ جناب فنکار کالونی بھی ہونی چاہیے، جیسے وکلا کالونی، انجینئرز کالونی، یونیورسٹیز کی کالونی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی کالونیز بنتی ہیں، وائی ناٹ فنکار کالونی بھی بنائی جائے۔ سرگودا میں برائلر مرغی کا گوشت 260 روپے فی کلو فروخت کیا جائے گا۔ زائد ریٹ وصول کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ سخت کارروائی کرے گی، جبکہ گندم کی خریداری کا ہدف پورا نہ ہونے پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، جو ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ پٹرول کی طلب و رسد میں توازن اور بروقت فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر سرگودا نے سخت اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ حکومت پنجاب نے سرگودا کی معروف شخصیت چودھری محمد علی گجر کو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی مقرر کر دیا ہے۔ ان کی فوری تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سرگودا کے تمام سیاسی سماجی حلقوں نے چودھری محمد علی گجر کو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔
ڈپٹی کمشنر عبدالنیر شیخ نے تاجروں پر زور دیا ہے کہ وہ نو فیس ماسک نو سروس کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں کاروباری مراکز کو تاحکم ثانی بند کر دیا جائے گا۔ تمام چھوٹی بڑی مارکیٹوں، بازاروں اور منڈی میں حکومت کے وضع کردہ SOPs، ماسک کے استعمال، سینیٹائزرز اور سماجی فاصلوں پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، ورنہ خلاف ورزی کے مرتکب دکانداروں کے خلاف مقدمات کو درج کروانے میں مجبور ہوں گے۔ وہ تاجروں کے نمائندہ وفد سے اجلاس میں خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں ADCR میسم عباس، ڈیو انٹرپرائزز کاشف وکیل، فلور مل ایسوسی ایشن، انجمن تاجران پولٹری گوشت ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالنیر شیخ نے تاجروں پر زور دیا کہ وہ مارکیٹوں، بازاروں میں واش بیسن اور صابن سمیت ہاتھ دھونے کے تمام انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ڈیو انٹرپرائزز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ لیبر کو تمام فیکٹری بیکولائٹس یونٹس کے دورے کر کے SOPs کو چیک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے والی فیکٹریوں کو فوری سیل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تاجروں کو مقرر کردہ SOPs اور اشیاء ضروریہ کی فروخت کو ہر سو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں آٹا، چینی، دالیں، گھی، پولٹری اور گوشت سمیت دیگر اشیاء خوردنوش کی طلب اور رسد کو مدنظر رکھتے ہوئے قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی سربراہی میں ایک سب کمیٹی تشکیل دی گئی۔ سب کمیٹی میں پیٹرولیم مصنوعات کے بعد اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں کمی کے اثر نو جائزہ لے کر آئندہ اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ کمیٹی میں مختلف تاجر نمائندوں کو ممبران رکھا گیا۔ اس اجلاس میں شریک تاجروں نے کورونا وائرس کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہی حاصل کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی شمیم آفتاب نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں قوم کے لیے وقت نکالنے والے ٹائیگر فورس کے جوان اور خواتین ملک کا سرمایہ ہیں۔ ٹائیگر فورس کا ہر فرد خدمت کے جذبے سے سرشار اور عوامی خدمت کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیصل حال میں خواتین کورونا ٹائیگر فورس کو ذمہ داریاں سونپنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جناب بلال فروز جوئیہ اور انچارج گرل گائیڈ سغرا عالم کے علاوہ خواتین ٹائیگر فورس نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شمیم آفتاب نے کہا کہ ٹائیگر فورس سیاست سے بالاتر ہو کر ضلع انتظامیہ کی سرپرستی اور معاونت میں کام کر رہی ہے۔ ٹائیگر فورس کا بنیادی مقصد نچلی سطح پر رہنمائی کرنا، عوام الناس میں کورونا کے بارے میں رہنمائی آگاہی دینا، ذخیرہ اندوزوں، منافع خوروں اور حکومت احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کے ٹائیگر فورس اقدامات کو عالمی سطح پر زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ انہوں نے ٹائیگر فورس میں خواتین کی شمولیت اور رضاکارانہ خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جناب بلال فروز جوئیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی جذبے سے سرشار فورس میں لاکھوں نوجوان رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے۔ پاکستان کی 2/3 آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع سرگودا میں 18,000 سے زائد نوجوانوں نے کورونا ٹائیگر فورس کے لیے رجسٹرڈ کروایا اپنے آپ کو، جن میں سے خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ بعد ازاں MPA شمیم آفتاب نے خواتین ٹائیگر فورس میں ٹی شرٹس اور ٹوپیاں بھی تقسیم۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے امین بازار سرگودا میں دکاندار ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ دکانوں کے باہر نوٹس آویزہ کیے گئے ہیں جن پر ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی شخص فیس ماسک کے بغیر دکان کے اندر داخل نہ ہو، جبکہ تمام دکانوں کے اندر داخلے سے پہلے سینیٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر خواجہ عامر حنیف نے کہا ہے کہ تمام تاجر اور شہری کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، یہ ہم سب کے مفاد میں ہے۔ اس سے ملک بیماری سے محفوظ اور ملک کی معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے گا۔ تھانہ میانی کے علاقہ ڈیرہ بختاور کے مقام سے 3 ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے ہیں۔ DPO سرگودا فیصل گلزار نے اس واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی۔ SDPO بھلوال، ASP ماہم خان، SHO تھانہ میانی، CTD کا عملہ اور بم ڈسپوزل اسکواڈ موقع پر پہنچ گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرا میں لے لیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے موقع پر پہنچ کر ہینڈ گرینیڈ کو ناکارہ بنا دیا۔ مقامی زمیندار کے پانی کے کھال کی صفائی کے دوران 3 ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے۔ پولیس نے ہینڈ گرینیڈ قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔